بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت میں حقوق العباد کا انصاف۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ غلام ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ بسا اوقات وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میری چیزوں میں خیانتیں بھی کرتے ہیں، میری نافرمانی بھی کرتے ہیں، اور میں ان کی ان حرکتوں پر کبھی انہیں گالیاں بھی دیتا ہوں اور کبھی مارتا بھی ہوں۔ پس کیا حال ہوگا میرا قیامت کے دن ان کی وجہ سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ میرا اور ان کا فیصلہ کس طرح فرمائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، تمہارے ان غلاموں نے تمہاری جو خیانت اور نافرمانی کی ہوگی اور تم سے جو جھوٹ بولے ہوں گے، اور پھر تم نے ان کو جو سزائیں دی ہوں گی، قیامت کے دن ان سب کا پورا حساب کیا جائے گا۔ پس اگر تمہاری سزا ان کے قصوروں کے بقدر ہی ہوگی تو معاملہ برابر پر ختم ہو جائے گا، نہ تم کو کچھ ملے گا اور نہ تمہیں کچھ دینا پڑے گا، اور اگر تمہاری سزا ان کے قصوروں سے کم ثابت ہوگی تو تمہارا فاضل حق تمہیں وہاں بھی ملے گا، اور اگر تمہاری سزا ان کے قصوروں سے زیادہ ثابت ہوگی تو تم سے اس کا بدلہ اور قصاص ان کو دلوایا جائے گا۔ جب اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سنا تو آپ کے پاس سے ایک طرف کو ہٹ کر رونے اور چلانے لگا، یعنی قیامت کے اس محاسبہ اور پھر وہاں کے عذاب کے خوف سے جب اس پر گریہ غالب ہوا تو وہ ادب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اٹھ گیا اور ایک طرف کو ہٹ کر بے اختیار رونے اور چلانے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے فرمایا، کیا تم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں پڑھتے؟ یعنی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ یہ سورۃ الانبیاء ہے۔ اور ہم قائم کریں گے قیامت کے دن انصاف کی میزانیں، پس نہیں ظلم ہوگا کسی نفس پر کچھ بھی، اور اگر ہوگا کسی کا عمل یا حق رئی کے ایک دانے کے برابر، حاضر کریں گے ہم اس کو بھی، اور کافی ہیں ہم حساب کرنے والے۔ تو اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ سب کچھ سننے کے بعد میں اپنے لیے اور ان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں سمجھتا، یعنی ان کو اپنے سے الگ کر دوں۔ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو آزاد کر دیا، اور اب وہ کیا ہیں؟ آزاد ہیں۔ ایمان کی یہ شان ہے، اور سچے ایمان والوں کا طرز عمل بھی یہی ہونا چاہیے کہ جس چیز میں آخرت کا خطرہ نظر آئے اس سے بچا جائے، اگرچہ دنیاوی نقطہ نظر سے اس میں اپنا کتنا ہی نقصان ہو۔ میرے دوستو، جس انسان کے اندر جتنا ایمان طاقتور ہوگا، جتنا انسان کا ایمان مضبوط ہوگا، کامل ہوگا، وہ آدمی اتنا ہی اللہ سے ڈرے گا۔ حقوق العباد کے معاملے کے اندر وہ بہت ہی ڈرے گا اللہ سے۔ اور جس آدمی کا ایمان جتنا کمزور ہوگا، طاقتور نہیں ہوگا، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، نہ حقوق اللہ کی پرواہ کرے گا، نہ حقوق العباد کی پرواہ کرے گا۔ اور ہمارا ایمان کس طرح اور کب محفوظ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے؟ جب
ہم اللہ کے ہر حکم پر قربان ہو جائیں گے، اللہ کا ہر حکم ماننے کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بنیں گے تو ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ہمارا ایمان بچا رہے گا، ہمارا ایمان طاقتور رہے گا۔ اگر خدا نخواستہ اگر ہم نے اللہ کے حکم کی عدولی کی، اللہ کے حکم کو ہم نے توڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف ہم نے زندگی بسر کی، میرے دوستو زندگی تو انسان کی گزر جائے گی، بیت جائے گی، لیکن وہ گھاٹے والی اور نقصان والی ہوگی۔ اگر ہم اپنا ایمان محفوظ اور بچا کر ہم یہاں سے لے گئے تو پھر آخرت کے اندر ہماری نجات ہی نجات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا خاص فضل ہوگا، ایمان والوں کے اوپر اللہ کا خاص فضل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔